دوسری جانب بڑھتے ہیں ہارون آباد میں، جہاں سرکاری اسپتال میں علاج کے غرض سے آئے ہوئے شہری بہت پریشان ہیں. نہ تو وہاں ڈاکٹرز ہیں، نہ دیگر طبی سہولیات میسر ہیں عوام کے لیے، جس کے باعث شہری بہت پریشان ہیں. شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ کسی طرح سے انتظامیہ حرکت میں آئے، جو وہاں کے سرکاری اسپتال ہیں وہاں تمام تر طبی عملے پر جو ہے کارروائی کرے اور انہی کے ساتھ ساتھ طبی چیزوں کو بھی فراہم کریں. اسی حوالے سے آپ کو مزید اطلاعات اس حوالے سے دیتے چلیں. یہ ہارون آباد کا سرکاری اسپتال ہے جہاں عوام بہت پریشان ہے. علاج کے غرض سے آئے ہوئے شہری، کوسوں دور سے آئے ہوئے شہری بہت پریشان ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ علاج کرانے تو ہم دور دراز سے آتے ہیں، مگر جب سہولیات کی فراہمی نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کے آسرے جانا پڑتا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ فیاض علی موجود ہیں. جی فیاض علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ سرکاری اسپتال ہے، وہاں علاج کے غرض سے شہری دور دراز سے آتے ہیں، مگر سہولیات نہ ہونے کے باعث پھر انہیں لوٹ کر جانا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ تابش بھائی. بالکل بتاتا چلوں کہ ضلع بہاول نگر کی جو سب سے بڑی تحصیل ہے وہ تحصیل ہارون آباد ہے. تو جہاں پر جو حالات ہیں، ایمرجنسی میں آنے والے مریض ہیں، ان کے لیے جو MI-8 انجیکشن ہے وہ میسر نہیں ہے. انجیکشن لگانے کے لیے جو سرنج ہے وہ سرنج تک میسر نہیں ہے. تو آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر مریض کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. ان کو پرچی لکھ کر دے دی جاتی ہے، وہ باہر پرائیویٹ جو میڈیکل سٹوروں سے وہ لینے پر مجبور ہے ادویات. تو دوسری جانب ڈاکٹرز ہیں وہاں پر. ہارون آباد کی جتنی بڑی تحصیل ہے، اتنی بڑی آبادی، وہاں پر چائلڈ اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے، دل کا ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اور لوگ یہاں پر ایک تو تبدیلی سرکار کی وجہ سے مہنگائی سے تنگ ہیں، 2 وقت کی روٹی کمانے سے وہ تنگ ہیں. اسی جانب وہ اپنے پیاروں کا علاج کرانے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر پرائیویٹ طور پر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہزاروں روپے، جو لاکھوں روپے اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے لگا دیتے ہیں. دوسری جانب دل کے ڈاکٹر کا وہ بھی یہی حال ہے کہ پرائیویٹ طور پر وہ علاج کروا رہے ہیں. اچھا یہ بتائے گا فیاض علی کہ وہاں پر اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے خدا نخواستہ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی جو حادثات ہوتے ہیں وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر لے کے جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جو سرنج ہے وہ بھی ان کو وارث ورثاء کو کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لے کے آئے پرائیویٹ اسٹور سے، کیونکہ وہ اس ہاسپٹل میں جو ہے میڈیسن بھی نہیں دے رہے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح سٹار نیوز نے فوٹیج حاصل کی ہے وہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے جو ایمرجنسی کی جو شیلف ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل خالی پڑی ہیں، سرنج تک بھی موجود نہیں ہے. اور اہل علاقہ کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی مریض وہاں پہ آتا ہے تو وہاں پہ جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ صرف یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس کو بہاول پور لے جاؤ. اچھا، ایک جانب آپ نے بتایا کہ وہاں سرنج تک میسر نہیں ہے اور کوئی انتظامیہ جو ہے وہاں کی وہ لکھ کے دیتی ہے مریضوں کو کہ باہر سے جا کے پرائیویٹ اسٹور سے جا کے خریدیں. تو کیا انتظامیہ اس پورے عمل میں ملوث نہیں ہے؟ کوئی مافیا تو اس اسپتال کے اندر ایسے کام تو نہیں کر رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کو حاصل ہوئی ہیں ابھی تک؟ جی بالکل، میں تابش بھائی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سٹار نیوز نے یہ جو کوریج حاصل کی ہے ان کی ایمرجنسی کی اپنی شرفوں کی، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو MS یہاں پہ موجود تھے ڈاکٹر نعیم عطا صاحب، وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے ان کی اپ گریڈیشن ہو گئی تھی، وہ CO ہیلتھ بن گئے تھے. جب ان سے ہم نے رابطہ کیا، سٹار نیوز کی ٹیم نے رابطہ کیا، تو تب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس کا انتظامات کر رہے ہیں، ہمیں سارے معاملات کا علم، حالانکہ وہ خود یہاں پہ MS رہ چکے تھے، ان کو بخوبی علم تھا کہ ہارون آباد کے ہسپتال میں کیا کیا جو وہ پریشانیاں ہیں. تو اب جو موجودہ MS ہے ڈاکٹر منظور انجم صاحب، جب ان سے میں نے بات کی، ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پرائیویٹ طور پر اپنی جو میڈیسن روزانہ کی بنیاد پر خریدتے ہیں تو وہ کبھی کبھی اس میں مس ہو جاتی ہیں، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پرائیویٹ طور پر کسی پرائیویٹ کلینک سے، پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے یہ جو میڈیسن خریدتے ہیں تو جو انتظامیہ ہے یا جو عملہ ہے وہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینک بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے خرید کر ڈائریکٹ اپنے کلینک پر لے جا کر سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن مریضوں کو وہ میسر نہیں ہوتی. اچھا فیاض علی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں کیا وہاں پر صاف صفائی کے بھی نظام کچھ صحیح ہے، بہتر ہے، یا بالکل صاف صفائی کے جو نظام ہے وہ انتظامات ہیں وہ ناقص ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہاں پر جو مریض اس وقت جو وہاں پر آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نہ تو ڈاکٹر بیٹھتا ہے نہ ہی ان کو جو ہے طبی سہولیات دی جا رہی ہے، تو کیا پیشنٹس ابھی تک آ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، پیشنٹ تو مجبوری ہے نا، 6 لاکھ کی آبادی ہے، ایک ہاسپٹل ہے، ہر بندہ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ ان کو ریفر کریں گے بہاول پور کے لیے، دوسرے شہروں کے لیے، تو پھر لوگ مجبوراً یہ کہتے ہیں کہ دوسرے شہر میں جا کر لاکھوں روپے لگانے کی بجائے یہاں پر پرائیویٹ کسی ہاسپٹل سے چیک کروا لیا جائے. اور سب سے بڑا مسئلہ
جو میں بتا رہا ہوں اسٹار نیوز کے توسط سے کہ لوگوں نے یہ بہت بار احتجاج بھی کیا, میڈیا کے تھرو اس بار کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ یہاں پر چائلڈ اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے, دل کا ڈاکٹر موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ بیچارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کر دھکے بھی کھاتے ہیں اور لاکھوں روپے جو ضائع بھی کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا فیاض علی, اگر چائلڈ اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے, دل کا کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر موجود نہیں ہے, تو پھر موجود جو عملہ ہے وہ کون سا ہے, اور کون سے ڈاکٹرز ہیں جو وہاں عوام کی طبی امداد کر رہے ہیں, طبی طور پر ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ کون سے ڈاکٹرز ہیں؟ جی باقی وہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں, ایک FCBS موجود ہے, باقی آرتھوپیڈک ریسنٹلی 2-3 ماہ سے وہاں پر تعینات ہوا ہے, اور دوسرے جو ڈاکٹر MBBS ابھی موجود ہیں وہ جسٹ یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی تو چھوٹا موٹا پیشنٹ آتا ہے تو اس کو وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں کہ باہر سے یہ سرنج لے آئیں, یہ میڈیسن لے آئیں. اگر کوئی پیشنٹ ذرا سیریس آ جاتا ہے, ایکسیڈنٹل مریض آ جاتا ہے, تو اس کو وہ ٹریٹمنٹ کرنے کی بجائے فوراً اس کو بہاولپور ریفر کرتے ہیں. اور بہت سارے فیاض یہ بتائیے گا, ایک تو ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں بہت گنتی کے اکا دکا ڈاکٹر موجود ہیں, تو جب گنتی کے اکا دکا ڈاکٹر موجود ہیں تو وہ کن اوقات میں آتے ہیں, کیا ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی؟ کیونکہ یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں, لیکن ان کے آنے کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ جی ٹائمنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ایمرجنسی وارڈ ہے وہاں پر تقریباً ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 جو ہے ڈاکٹر, ان کو ہر وقت وہ جو موجود ہونا چاہیے, ان کے جو وارڈ بوائے ہیں, کمپاؤنڈر وغیرہ وہ موجود ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا, اہل علاقہ نے یہ بتایا کہ اگر رات کے اوقات میں وہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تو لیڈی ڈاکٹر جو وہ موجود نہیں ہوتی, تو جو اگر لیڈیز پیشنٹ کو جاتا ہے تو اس کو وہ انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہاں پر وارڈ بوائے دیکھا جائے یا ٹریٹمنٹ کے لیے, تو جہاں پر جو خاک روب ہیں, جو صفائی ستھرائی کرنے والے ہیں, وہ بینڈیج کرتے دکھائی دیتے ہیں, وہی انجیکشن لگاتے ہیں, اور بالکل نا تجربہ کار. اچھا فیاض علی یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ جو ہسپتال ہیں وہ انتظامیہ اس پر نوٹس بھی نہیں لے رہی, انتظامیہ اس پر غور ہی نہیں کر رہی, کیا وجوہات ہے؟ کیوں, کیا فنڈنگ جو ہے وہاں پر اسپتال کو نہیں ہو رہی ہے, کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے؟ وجوہات دیکھنے میں تو یہ آئی ہیں کہ تبدیلی سرکار جب سے آئی ہے تب سے جو صحت کا معاملہ ہے وہ بالکل ہی مہنگائی کی طرح یہ بھی رہ گیا. باقی ہارون آباد وزیروں کا شہر کہلایا جاتا ہے, یہاں پر MP MNA کی بھرمار ہے, لیکن جو افسران سے پوچھنے کے لیے نہیں ہے. افسران اپنی افسر شاہی دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو فوٹو سیشن کر کے ڈیلی کا جو اپلوڈ کر کے وہ گھر کو چلے جاتے ہیں. انہیں بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ یہاں پر مریض جو بیماری کے ساتھ آتے ہیں وہ رول رہے ہیں, وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کر اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں, اس کی بالکل فکر نہیں ہے. اچھا عظمت یہ بھی بتائے گا فیاض علی کہ وہاں پر کیا یہ بات DHO کے علم میں ہے کہ ہسپتال میں جو ہے نہ تو ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, اگر جو بھی ڈاکٹرز ہیں وہاں پر جن کی ڈیلی بیسس پہ جاب ہوتی ہے تو وہ جا کے پرائیویٹ کلینکس پر جا کے بیٹھتے ہیں, یا جو یہ جو تحصیل آپ بتا رہے ہیں ہارون آباد کی جہاں پر سرکاری اسپتال جو ہے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے, تو کیا یہ بات DHO کے علم میں ہے؟ DHO نے اس پر کوئی نوٹس لیا ہے, کوئی میٹنگ کی ہے MS سے؟ جی بالکل, DHO کے علم میں بھی ہے, CO ہیلتھ کے علم میں بھی ہے, DMS کے علم میں بھی ہے. ہم نے ان کو متعدد بار اپنے میڈیا کے ذریعے, اس کو پرنٹ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے. پرسنل کال کر کے میں نے MS سے خود رابطہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ادویات ہیں ایمرجنسی وارڈ میں نہیں ہے, تو وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو 1-2 دن کے لیے وہاں پر جو میڈیسن وغیرہ وہ رکھ دی جاتی ہیں, مگر اس کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو عالمی اہل علاقہ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور دل کا ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ اس کو فوری تعینات کیا جائے, تاکہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر پرائیویٹ جو ہے وہ ہسپتالوں میں جا کر جو پیسے ضائع کر رہے ہیں وہ ان سے بچا جا سکے. جی ہمیں ہارون آباد سے فیاض علی تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے. فیاض علی آپ کا بہت شکریہ. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. جی